بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکر ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک شیئر کومنٹس کریں اور انفارمیشن کو دوسروں تک بھی شیئر لازمی کریں۔ بہت ہی اہم انفارمیشن ہے، اور جو لوگ بھی بیرون ملک جانا چاہتے ہیں کام کاروبار کے سلسلے میں، یا جو لوگ اپنے بچوں کو بیرون ملک بھیجنا چاہتے تھے کام کاروبار، اور بالخصوص جو ہے وہ جو ایک مشن ہوتا تھا جو یورپ کی طرف لوگ جاتے ہیں، جن کا مقصد وہاں جا کے سیٹل ہونا، وہاں کی نیشنلٹی حاصل کرنا اور وہاں کی سیٹلمنٹ اور بعد ازاں فیملی کی سیٹلمنٹ، اس کے لیے دیکھیں جی، اگر پچھلے سال کی ایک بات کریں تو ایک رپورٹ کے مطابق جو سب سے زیادہ جس ملک سے لوگ بیرون ملک سفر کرنے والے ہیں ان میں پاکستان کا نام تقریباً سر فہرست ہے، یعنی بہت زیادہ ایویکویشن ہوئی ہے، بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ ملک چھوڑ کے دوسرے ملکوں کی طرف انہوں نے سفر کیا ہے، ملک کی حالات کی وجہ سے، اکانومی کی وجہ سے، پولیٹیکل سچویشن کی وجہ سے اور انجسٹس کی وجہ سے، کیونکہ یہاں پہ کام کاروبار جو ہے وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کا جو انویسٹمنٹ ہے وہ سیف نہیں ہے، ان کی ایون کہ لبرٹی سیف نہیں ہے، وہ خود اور اپنی فیملی کو کہیں شفٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ بہت تشویشناک صورتحال تھی، لیکن جہاں کہیں بھی اوورسیز پاکستانی جاتے ہیں دنیا کے جس کونے میں بھی، ان کی جو دل ہے وہ پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں، ان کی جو دھرتی ماں ہے اس کے ساتھ ان کی محبت، اس کا لگاؤ، اس کا جو ایک کیا کہتے ہیں کہ اس کی کسک وہ ان کے دلوں سے نہیں جاتی۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ارباب اختیار خود تو اپنے جزیرے خرید کر اپنے بعد ازاں سروسز ملازمتیں جو ہیں ختم کرنے کے بعد، مراعات لینے کے بعد وہ اپنی سیٹلمنٹ کر لیتے ہیں، لیکن عام آدمی کے ساتھ وہ آئے دن جو ہے وہ مشکلات اس کے لیے پیدا کرتے جا رہے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ مارتے بھی ہیں اور رونے بھی نہیں دیتے۔ اب ایک جو زبردست قسم کی سہولت تھی، اس سے پہلے دنیا کے اندر چند ملکوں کو یہ ایک قانون تھا کہ وہ ان کی یہ سہولت دی ہوئی تھی انہوں نے اپنے شہریوں کو کہ وہ اپنے ملک کی بھی شہریت رکھ سکتے تھے اور دوسرے ملک میں جا کر جہاں وہ سیٹل ہوتے تھے وہاں کی بھی شہریت وہ رکھ سکتے تھے، یعنی ڈوئل نیشنلٹی۔ یہ اس کے کا یہ ہوتا تھا کہ وہ دنیا کے جس کونے میں بھی ہوتے تھے ان کو اپنے ملک واپس لوٹنے کے لیے کسی ویزا کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ اب حکومت یہ پلان کرنے جا رہی ہے کہ وہ ڈیول نیشنلٹی قانون کو ختم کرنے جا رہی ہے، یعنی اب آپ کو ایک ملک کی نیشنلٹی چھوڑنا پڑے گی۔ بظاہر تو وہ میرا خیال ہے کہ جو آج کل پولیٹیکل سچویشن ہے اس میں جو اوورسیز کی ایک خاص جماعت کے ساتھ ایفیلیشن ہے اس کو ٹارگٹ کرنے کے لیے یہ کام کیا جا رہا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بعد ازاں یہ ہر پاکستانی کے لیے یہ ایک مشکل ہوگا، اور آج یہ جو حکومتیں کر رہی ہیں ان کے لیے بھی بعد میں اس کو مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اب کیا ہوگا کہ اگر یہ ختم کر دیتے ہیں ڈوئل نیشنلٹی، آپ جو بھی یعنی جس نے دوسری نیشنلٹی لی، مثلا کوئی بندہ برطانیہ میں ہے، یو ایس اے میں، کینیڈا میں ہے، وہاں کام کاروبار کر رہا تھا، اس نے وہاں کے رولز قوانین کو فالو کیا اور اس ملک نے بھی اس سے خوش ہو کر اس کو نیشنلٹی دے دی، تو اب اگر وہ پاکستان کی نیشنلٹی ختم کرتا ہے تو اس کو واپس اپنے ملک آنے کے لیے پاکستان میں اس کو پھر سے وہاں سے پاکستان کا ویزا لینا پڑے گا۔ اب پہلے تو نہیں تھا، اب اس کا جب دل کرتا تھا وہ اپنے ملک واپس آ جاتا تھا، اب ایسا نہیں ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام اوورسیز کو اور تمام ارباب اختیار کو بھی اس کے بارے میں سوچنا چاہیے، اوورسیز پاکستانی جو ہیں ان کو اس کے اوپر آواز اٹھانی چاہیے، ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کرنا چاہیے تاکہ یہ قانون امینڈ ہونے سے پہلے لوگوں کو انفارمیشن ہوئے، لوگ اپنی آواز کو پہنچائیں ارباب اختیار تک، اور وہ اس قانون کو ختم کرنے یعنی ڈوئل نیشنلٹی کی جو سہولت ہے اس کو ختم کرنے سے باز رہیں، تاکہ لوگوں کو آنے والے وقت میں جو پریشانیاں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب دیکھیں یہ صرف ایک انڈیویجول تو نہیں، اس کی فیملیز بھی ہیں، اس کے بچے ہیں۔ اب
یہ ایک بندے نے اگر اب 4 یا 5 فیملی ممبر ہیں ان کو ویزا لینا پڑ گیا واپس اپنے ملک آنے کے لیے بھی، تو دیکھ لیں اس کے اخراجات میں کتنا اضافہ ہوگا، اس کی جو ٹائم ویسٹنگ کتنی ہوگی، اور ان کو کن کن پریشانیوں سے گزرنا پڑے گا۔ اور جب وہ اپنے ملک میں واپس آئیں گے تو مہینہ 2 مہینے رہیں گے جتنا عرصہ بھی، تو وہ ایک بطور غیر ملکی رہیں گے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ناانصافی ہے، اور اس کو تمام اوورسیز پاکستانیوں کو اس پہ آواز اٹھانی چاہیے، اور حکومت کو ایسے کوئی بھی کام کرنے سے باز آنا چاہیے، ان کو اس طرح سا نہیں کرنا چاہیے۔ جبکہ پچھلی حکومت یہ سوچ رہی تھی کہ وہ اوورسیز پاکستانیوں کو ڈیول نیشنل ہونے کے باوجود بھی صرف ووٹ ڈالنے کا اختیار دینے جا رہے تھے، بلکہ الیکشن لڑنے اور کوئی سرکاری یعنی جو تھرو الیکشن جو ہے وہ کوئی عہدہ رکھنے کا بھی اختیار دینے جا رہے تھے۔ تو یہ ایک بہت اہم انفارمیشن ہے جی، سب کو یہ شیئر کریں۔